والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرشتے تمہاری طرف آئیں گے، آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو قرآن پڑھیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں رحمت نازل ہو وہاں قرآن پڑھیں، آپ چاہتے ہیں میری ذات پر میرے ساتھ رحمت کے فرشتے رہیں، آپ جب موقع ملے تلاوت قرآن کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن جیسی پڑھنا شروع کیا تو آپ کا باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا، ہارس، وہ اچھلنے لگا، آپ کا بیٹا ساتھ ہی بیٹھا تھا، آپ نے قرآن روک دیا، وہ گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا، رک گیا، آپ نے پھر قرآن شروع کیا، پھر وہ اچھلنے لگا، آپ پھر رک گئے تلاوت سے، بریک، تو پھر وہ گھوڑا بھی بریک ہو گیا، تیسری بار آپ نے جب تلاوت کی پھر گھوڑا اچھلنے لگا، آپ نے کہا بچے کو ہی نہ کچل دے، آپ نے قرآن شریف کو رکھا اور جا کے اپنے بیٹے کو باہر صحن میں اٹھانے گئے، جب اپنے بیٹے کو ٹک کیا آپ نے تو آپ کی نظر آسمان پر گئی تو there is an amazing scene on the sky، کہ وہاں کینڈلز تھے، یعنی چراغ روشن تھے، عجیب سی قندیلیں تھی، آپ دیکھتے رہے یہ کیا منظر ہو گیا آسمان پر۔ صبح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی حضور رات عجیب معاملہ ہوا، پیارے آقا علیہ السلام فرمایا اے اسید یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر نیچے آ رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو جہاں یہ واقعہ ہوا یہ پورا شہر جو ہے ان فرشتوں کا دیدار کر لیتا۔ تو قرآن یہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ مگر آپ سوچیں آج ناول پڑھنے کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، گھنٹوں سپینڈ کر دیں گے ہم کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر، موبائل فون پر، بٹ ان all day how many time we recite قرآن مجید، کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، اتنے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، مگر جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ یہ بچوں کے قرآن پڑھنے کا سبب ہے کہ زمین والوں پر پنشمنٹ نازل نہیں ہوتی۔ تو قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود تلاوت کیجیے۔ اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث، آج لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے زیادہ ہوں گے نا اتنی آسانی زیادہ ہوگی، تھوڑے پیسے ہوں گے تو 2 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے، زیادہ پیسے ہوں گے تو 3 اسٹار میں رہ لیں گے، اور پیسے ہوں گے 4 اسٹار میں، بہت پیسے ہوں گے تو 5 اسٹار، اب تو سنا 7 اسٹار بھی بننے لگ گئے۔ جتنے پیسے زیادہ بندہ اپنی لگژریز بڑھاتا جاتا ہے، اکانومی میں سفر کرنے والا بزنس کلاس میں چلا جاتا ہے، بزنس کلاس فرسٹ کلاس میں چلا جاتا ہے، بٹ یو نو دیر از اے درجات، دیر از اے اسکیل، دیر از اے گریڈز ان جنت، جنت کے بھی درجے ہیں، اور جنت کے درجے کیسے بڑھیں گے؟ سیدنا ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں نا جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں، جنت کے گریڈز اتنے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ قاری سے، قرآن کے قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا آیتیں پڑھتا جا، جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اتنے درجے وہ طے کرتا چلا جائے گا، جنت کے اتنے اسکیل اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس کے دل میں قرآن ہی نہیں ہوگا، جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا، جو قرآن سے دوستی نہیں رکھے گا، وہ کدھر جائے گا؟ قرآن ایسا دوست ہے، قرآن چھوڑنے والا دوست نہیں ہے۔ جس نے قرآن کو تھام لیا نا قرآن اسے نہیں چھوڑتا، مرنے کے بعد بھی قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے موبائل فون کو چیک کریں تو اگر کوئی چیک کرے کہ جناب فیس بک 15 منٹس اگو، وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 15-20 منٹ ہو گئے اجتماع بیان کو شروع ہوئے، اچھا جناب واٹس ایپ 17 منٹس اگو آن لائن تھے ہم، اچھا جناب پھر دوسرا فلاں گوگل 20 منٹس اگو آن لائن، لاسٹ آن لائن 20 منٹس 15 منٹس 12 منٹس، مختلف سافٹ ویئر، اسکائپ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، بلا بلا بلا، پتہ نہیں کتنے سافٹ ویئر آن ہوں گے۔ قرآن لاسٹ آن لائن لاسٹ رمضان، اس لیے رمضان میں قرآن آن لائن کیا تھا، اب نہیں۔ اینڈ وین یو ڈائی، جب دنیا سے جاؤ گے ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن اینڈ قرآن بیکم آن لائن۔ جس نے قرآن پڑھا ہوگا نا قرآن قبر میں بھی ساتھ جانا ہے، وہ پڑھو، وہ جس سے دوستی کرو جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قرآن دنیا سے جانے کے بعد بندے کے اللہ عز و جل سے فرمائے گا کہ اللہ اس بندے نے میری تلاوت کی تھی، میری وجہ سے یہ راتوں کو جاگا تھا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے۔ رمضان اور قرآن کی شفاعت رب بندے کے حق میں قبول فرمائے گا، لیکن شفاعت تو جب ہوگی نا جب قرآن سے دوستی کی ہوگی، جب قرآن پڑھا ہوگا، جب قرآن، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمیں یاد ہیں، ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہیں، انجینئرز آئے ہوں گے، اور بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ آئے ہیں، آپ نے بڑی تعلیم حاصل کی، مگر قرآن کتنا پڑھا آپ نے؟ آپ کو قرآن صحیح پڑھنا، یہ الگ ایشو ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، یہ ایک الگ پرابلم ہے، اور پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے، یہ دوسرا پرابلم ہے۔ یہ بہت ضروری ہے باتیں سمجھنا۔ ایک اور حدیث پاک، اب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اب آتے ہیں تھوڑا سا اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا بچہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق گناہوں سے بچ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، اوکے، وی آر ناٹ ڈسکریجنگ دی ورلڈلی نالج، بٹ اگر بچے کو صرف دنیا ہی پڑھاتے رہے اور قرآن نہ پڑھایا، حدیث نہ پڑھائی، دین نہ پڑھایا، تو پھر سوچیے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک سنیے، وہ خوش نصیب ماں باپ جن کے بچے قرآن کے حافظ، عالم دین اور دین کا علم سیکھنے والے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں
کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس سے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، کراؤن، ایک ایسا تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی. is shining like a sun on the day of judgment. The parents of that particular son which learn Quran, practice Quran, پھر کیا ہوگا؟ اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے، جنتی لباس پہنائے جائیں گے. اس کی قیمت یہ ساری دنیا ادا نہیں کر سکتی. اچھا وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا، یہ عزت کیوں عطا کی گئی؟ تو انہیں بتایا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کے تھامنے کی وجہ سے، تمہارے بچوں کو قرآن تم نے سکھایا تھا، تمہارے بچوں نے قرآن سیکھا تھا، آج تمہیں عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے. There is no حدیث، پوری حدیث کی ساری کتابوں میں آپ یہ حدیث نہیں دکھا سکتے کہ کسی کا بچہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہوگا تو قیامت کے دن والد کو تاج پہنایا جائے گا، کسی کا بچہ ڈاکٹر ہوگا تو جناب اس کے والد کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. Again I'm saying I'm not discouraging، میں دنیاوی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہاں اس کی جو شرعی باؤنڈریز کے ہٹ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تو بالکل درست نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھاتے، ہمیں کیوں ان کو ایک اچھا انسان نہیں بناتے؟ اور یہ بہت ضروری ہوگی جب ہوگا جب ہم قرآن کو پکڑیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے، ہم قرآن سمجھیں گے تو انشاءاللہ obviously بچوں کو بھی سکھائیں گے، انہیں بھی بتائیں گے. آخری حدیث اور پھر میں نے آج آپ کو قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ بھی سنانا ہے. پہلے تھوڑا سا یہ سمجھے کہ آپ کا مائنڈ میک کر رہا ہوں کہ قرآن سے دوستی کتنی ضروری ہے، قرآن کے فضائل کتنے زیادہ ہیں. ایک خوبصورت حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کلام ہے نا اتنے باکمال ہیں، کئی جگہوں پر پیارے آقا نے بہت خوبصورت ایگزامپلز یوز کی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. کیونکہ ہماری عقل، ہمارا ادراک، ہماری سمجھ ایسی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں تو بات یاد رہ جاتی ہے. قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنترے کی طرح ہے. سنترا دیکھا ہے موسمی سے قریب ہوتا ہے، کیوں مثال دی؟ قرآن پڑھنے والا مومن، فرمایا اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، مثال دے کر سمجھایا. قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے. ایمان تو ہے اندر، قرآن نہیں ہے، تو اس کی مثال دی کھجور کی طرح کہ جس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی. کھجور میں خوشبو نہیں ہوتی، ذائقہ اچھا ہوتا ہے. سنترے میں خوشبو بھی ہوتی ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے. پلس ہو گیا نا ایمان پلس قرآن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والے منافق یا فاجر کی مثال اس پھول کی طرح ہے. قرآن پڑھنے والے سے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو کمال کا قرآن پڑھتے ہیں مگر دل میں ایمان صحیح نہیں ہے، عمل بڑے غلط ہیں. باہر کچھ ہیں اندر کچھ ہے، باہر بڑے نیک اندر سارے برے کام. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو جیسا ظاہر اللہ اچھا بنا دے ویسا باطن بھی اچھا بنا، ہمیں ظاہر و باطن کی منافقت سے محفوظ فرما. حدیث سننے والی ہے، آقا فرماتے ایسا منافق، ایسا فاجر جو قرآن بھی پڑھتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا اس پھول کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو ہے مگر ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کہ کئی پھول ہیں خوشبو میں بڑے اچھے کھاؤ تو بہت کڑوے ہوتے ہیں، اندر غلط ہے باہر اچھا ہے. اور فرمایا قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال ایسی ہے، نہ قرآن ہے نہ اعمال ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی مثال ایک ایسی بوٹی کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا. اب آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، میں نے قرآن پڑھنے والا مومن بننا ہے یا قرآن سے دور رہنے والا بننا. زندگی بھی خوشبودار ہو جائے گی، اللہ نے کہا قبر اور آخرت بھی خوشبودار ہو جائے گی. اچھا اب آتے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. ایک تو قرآن ریڈ کرنا ہے، دیٹس بریلینٹ. جتنا پڑھو گے اتنا دل بھی کھلے گا، برکتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی نازل ہوں گی. بٹ قرآن از ناٹ اونلی فار دا ریڈنگ. قرآن صرف ریڈنگ کے لیے نہیں ہے، ریڈنگ کا الگ فضائل، بغیر سمجھے کوئی پڑھتا رہے ثواب ملتا رہے. اور بات چلی تھی معجزے کی. اگر قرآن کی میریکل کو آج سمجھنا ہے نا، if you want to understand that how is Quran is the biggest miracle, there is no book in all around the world that from last 1400 years, more than 1400 years, دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کو 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہو اور اس کے زبر زیر پیش میں بھی فرق نہ آیا. کیوں؟ اس کی حفاظت کا، اس کی سیکیورٹی کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اللہ نے ذمہ لیا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا اس کو. کئی چیلنج پہلے بھی کیے قرآن نے اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. کوئی قرآن میں کوئی رتی برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. ایک تو یہ معجزہ ہمارے سامنے. دوسرا آپ کو کوئی بک بہت پسند ہے، یور فیوریٹ بک، کتنی بار پڑھو گے؟ 2 times 3 times maybe the 5 times. sometimes students are here، اس کو امتحان دینا ہو تو 5-10 بار بندہ سبق پڑھ لیتا ہے. آفٹر دیٹ بور ہو جاتا ہے، کہہ رہے ہیں 5 times پڑھ لی، اب اچھی بک ہے، بہت اچھی ہے، بٹ آئی لو اٹ، بٹ آئی ریڈ اٹ 5 times. then you put that particular book in your library. آپ اپنے کبٹ میں رکھ دیں گے کہ بس پڑھ لی میں نے. مگر قرآن وہ ہے 1000 بار پڑھے نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے جائیں نیا سرور ملتا ہے، نیا لطف ملتا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کا جو آپ روز دیکھتے ہیں. تیسری بات ہے دنیا میں جس کتاب کی سمجھنا ہے اس کو کون پڑھتا ہے؟ آپ کو میں چائنیز کتاب دے دوں ذرا 2 بار پڑھ کے بتائیں، آپ 4 صفحے کے بعد ہی رکھ دیں گے، یار مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا لکھا ہے تو میں کیا پڑھوں. لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، عربی ان کی زبان نہیں ہے، مگر وہ پڑھی جاتے ہیں، لطف اٹھاتے جاتے ہیں. بلکہ اچھا قرآن پڑھنے والا مل جائے
قاری صاحب اچھی تلاوت کریں تو جس کو سمجھ نہیں آتا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ روحانیت ہے قرآن، یہ اعجاز ہے قرآن کا. دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں جو 5-6 سال کا بچہ زبانی یاد کر لیتا ہو. قرآن 5-6 سال کے بچے کو جس کی زبان کچھ اور ہے اپنی، قرآن پورا اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ وہ سمپٹمز ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں. یہ قرآن ایک کیسی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. اب آتے ہیں کہ ریڈنگ کی بات ہوگی، اب انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں. قرآن ہم سمجھتے نہیں ہیں. اگر قرآن سمجھنے لگ جائے نا، قرآن میں کیا کیا میسجز ہیں. there are so many messages. اتنے سارے واقعات ہیں قرآن میں، اتنی ساری سٹوریز ہیں. اگر پڑھیں تو ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور سبق بھی ملتا ہے. قرآن نے پچھلی قوموں کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کے حالات جان کر اپنے حالات درست کریں. لیکن آج ہم سے جناب دنیا کی قوموں کی بات کروا لیں، گھنٹوں بحث کر لیں گے سیاست پر، میچز پر، کھیل پر، لیکن جناب قرآن کے واقعات ہمیں نہیں پتا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں بتایا وہ نہیں پتا ہے. آپ کو پتا ہے؟ ویسے تو سارے قرآن میں پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن میں اپروکسیمیٹلی 80 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او بلیورز، about 80 times. ہم میں سے کس نے کوشش کی کہ یار وہ 80 مقامات پڑھ لوں میں کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات فرمائی؟ اور 80 مقامات کے بارے میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ جواب چلے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ملائیشیا میں رہتا تھا، ویری بزی لائف، ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن، نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. چلے گا یہ جواب؟ اللہ کو یہ جواب دو گے کہ یا اللہ میں مصروف تھا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور ہم سے بات کی قرآن نے. آپ یا ملائیشیا میں بہت سارے میرے سامنے پاکستانی بیٹھے ہیں، انڈین ہوں گے، بنگالی ہوں گے، جو بھی آئیں، آپ اپنے وطن میں نہیں ہیں. یو آر فار فرام یور فیملی اور فرام یور کنٹری. آپ دور ہیں اپنی فیملی. آپ تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ آپ ابھی اتنے دنوں کے بعد اپنی فیملی کو، پہلے تو لوگ خط لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اب تو خط کا زمانہ چلا گیا، واٹس ایپ ہے یا ای میل ہے یا واٹ ایور، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہیں. تو آپ نے کوئی بڑی محبت کے ساتھ بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کوئی 2-3 منٹ کا میسج تیار کیا اور انہیں بھیجا، اور 1-2 دن بعد ان سے پوچھا وہ میں نے میسج بھیجا تھا وہ مل گیا؟ اور فیملی والے جواب دے یس وی ریسیوڈ اٹ، ہمیں ملا تھا میسج. سن لیا آپ نے؟ کہ نہیں سننے کا ٹائم نہیں ملا. سچ بتاؤ کیسا لگے گا؟ یار کمال ہے، میں وطن سے دور بھی ہوں، اتنی محبت سے ان کے لیے پیغام بنایا اور انہوں نے میسج ریسیو بھی ہو گیا، سنا بھی نہیں. فیل ہوگا نا، اچھا نہیں لگے گا نا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قرآن مل گیا تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. Being a Muslim, it's compulsory for all of us. We must read Quran, understand Quran and practice on Quran. مگر نہیں، ہم نہیں پڑھتے قرآن، نہیں سمجھتے قرآن. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ؟ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. اچھا یہ تو ابھی تک تمہیں ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں، انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں تو اس کے پاس وقت ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے. ارے اللہ کی مہربانی دیکھو، ہمارے علماء نے ہمارے لیے اردو زبان میں ترجمے کر دیے، کتنی زبانوں میں ترجمے کر دیے، پھر اس کو آسان الفاظ میں تشریح بھی کر دی، اس کے قرآن کے واقعات کو الگ بکس میں کمپائل کر دیا. اگر ٹائم نہیں، ایسا نہ کرو. آج کے اس اجتماع میں بہت اچھی نیتیں کر کے جانا کہ انشاءاللہ قرآن سے پکی دوستی کریں گے. میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میں قرآن کی تلاوت نہ کروں. کچھ نہ کچھ میری آنکھیں قرآن دیکھیں، کچھ نہ کچھ میری زبان قرآن پڑھے، کچھ نہ کچھ میرے کان قرآن سنیں. کیا بات ہے اللہ کے کلام. بہرحال تو اب تھوڑا اور شوق پیدا ہو، تھوڑی اور قرآن کے بارے میں آگاہی پیدا ہو، اس نیت سے ایک مختصر واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں، more than 100 واقعات ہیں، یہ بتا دوں قرآن میں 100 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں جو سبق آموز اور بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں. بچے بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم اپنے بچوں کو دیگر سٹوریز سناتے ہیں. اگر قرآن کے واقعات سنائیں، اور اللہ کی رحمت سے آپ کے مدنی چینل پر آئے دن قرآنی واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ مختصر سے وقت میں کچھ سیکھ لیں. ایک واقعہ وہ ہے جو پاسٹ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور فیوچر سے بھی تعلق رکھتا ہے. ون آف دا امیزنگ وی کین سے دا ہسٹوریکل ایونٹس آف اسلام آن دا ورلڈ. یہ اس دنیا کا ایک عجیب واقعہ ہے جو دنیا کے ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہمارے ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہمارا فیوچر سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. حضرت ذوالقرنین کا نام جو ہے وہ سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہے. He was the cousin of حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے. یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ذوالقرنین کا میں تعارف بیان کر رہا ہوں. اور یہ گڑیا کے اکلوتے فرزند ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر انہوں نے اسلام قبول کیا، مدتوں ان کی صحبت میں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں. صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں بلکہ ایک بندہ صالح تھے جو ولایت کے مرتبے پر فائز ہے. اچھا یہ ذوالقرنین کیوں کہلایا؟ نام تو سکندر تھا. ذوالقرنین 2 سینگوں والا، اس کے عربی کے اردو میننگ یہ بنتے 2 سینگوں والا. اچھا ان کا ذکر قرآن میں بھی اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی 2 کناروں